الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ مالک کو جب انسانیت پہ رحم آیا، ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا جہالت، گمراہی اور ضلالت کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، کسی کے سامنے صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں تھا، دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا، چند ایک لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا تھا۔ اگر جاہلیت کے اندر کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3 لوگ تھے، باقی سب کے متعلق اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
پوری انسانیت گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، ایسے حالات میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ اب جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اس دعوت حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو سب سے پہلے جو اسلام کے مددگار بنے ان میں سے 9 نام پچھلے مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ 4 تو وہ لوگ تھے، 3 وہ جو آپ کے خاندان کے تھے، ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ایک آپ کا غلام زید بن حارثہ تھا جو آپ کا متبنہ منہ بولا بیٹا بھی تھا، اور ایک آپ کی کفالت میں پلنے والا آپ کا چچا زاد بھائی جن کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کے اندر نظر دوڑائی کہ کون ایسا شخص ہے جو دل اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، میں اس کے سامنے اپنی نبوت کا معاملہ پیش کروں۔ اور آپ نے سب سے پہلی اپنے خاندان سے باہر جس شخصیت کے سامنے اسلام کو پیش کیا تھا ان کا نام عبد القعبہ تھا، وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہوئی، جنہیں آج میں اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ اسلام کے مددگاروں میں سب سے پہلے مددگار بنے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ اس وقت ابھی آپ نے لوگوں کے سامنے الاعلان نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور نہ ہی زندگی کا پورا سکیچ آپ کے سامنے تھا، چند آیتیں اتری تھی، صرف یہ کہا کہ اے ابو بکر مجھے تم جانتے ہو، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا یہ بات مبہم ہے، انہوں نے آپ کا اخلاق و کردار اور زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور کچھ بندوں پہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان میں وہ بھی تھے جنہیں اللہ نے فوراً دانائی اور عقل مندی سے نوازا، آپ نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کی نظروں میں والسابقون السابقون، جو نیکی کے اندر سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، ان میں سر فہرست جو نام ہوگا قیامت کے دن اور دنیا کے اندر وہ سیدنا ابو بکر کا ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ ابھی نبوت کی معاملات جو ہے یہ پوشیدہ رکھے جا رہے تھے، انفرادی طور پہ لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی، تو پھر سیدنا ابو بکر نے اب یہ بیڑا اٹھا لیا کہ میں آپ کا مددگار ہی نہیں بننا بلکہ آپ کی دعوت کا مبلغ بن کے آگے چلوں گا۔ اور پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے کاروباری پارٹنر تھے، جن کا آپ کاروباری لنک تھا، جن کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، جو آپ پہ اعتماد کرتے تھے، آپ نے انفرادی یا اجتماعی طور پہ انہیں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بات بتائی اور یہ بات کہی کہ ابو بکر اس پہ ایمان لائے ہیں۔ تو اس وقت پھر یہ 8 لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پہ قبول کر لیا۔ ان میں ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی، اور ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بھی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہیں بھی نام لے کے اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک حضرت سعد بن وقاص ہیں،
انہیں بھی اللہ نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, یہ وہ سارے پاک باز نفوس ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نام لے کے, 10 صحابی تھے جنہیں نام لے کے کہا تھا فلاں بھی جنتی, فلاں بھی جنتی, فلاں بھی جنتی. اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ نے یہ بات بتلائی. اب نہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں نہ اس کے پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں, اور نہ اللہ کے لائق ہے کہ اللہ کی زبان سے غلط بات نکلے, اور نہ اس کے رسول کے لیے یہ لائق ہے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے کوئی بھی غلط بات نکلے. میرے عزیز بھائیوں, 3 سال انفرادی دعوت پہ گزر جاتے ہیں, اور ان 3 سالوں کے اندر مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی خاص التفات نہیں کرتے. ان حالات میں 38 لوگ 3 سال کے اندر مسلمان ہوتے ہیں. اب 3 سال کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اب اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو, الاعلان سب کو بلاؤ, جتنے بھی آپ کے رشتہ دار یہاں پہ دوست احباب مکے کے لوگ ہیں انہیں اکٹھا کرو اور انہیں ڈراؤ, انہیں اپنی نبوت کا بتلاؤ. 3 سال کے بعد نبوت کے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سب لوگوں کو کوہ صفا کے اوپر جمع کیا. اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے لوگوں سے کہا میں نے تم میں 40 سال گزارے, کوئی میرے اندر نقص, سب نے بیک زبان کہا نہیں, آپ کو امانت دار اور صداقت والا پایا. کہا اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے ابھی تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, کہتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں, بات بتلاتا ہوں, کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, سب بیکار ہیں. تملک العرب والعجم, میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی, آپ کا چچا ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا, اس نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی اور بدتمیزی کے کلمات کہے. یہیں سے ایک ابتلا کا, آزمائش کا دور شروع ہو جاتا ہے, اور ہر آنے والے دن آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس آتے, حرم کے صحن میں آتے اور لوگوں کے سامنے بات کرتے, تو یہ جو مکے کے جو بڑے بڑے بدماش تھے, چودھری اپنے آپ کو سمجھتے تھے, یہ کبھی آپ کو شاعر کہتے, کبھی مجنو کہتے, یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ مجنو پاگل ہے, کبھی کہتے یہ کاہن ہے, کبھی کچھ, اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے. آپ ساری باتیں برداشت کرتے اور اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے دیتے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بےہودگی نہیں کی تھی, آپ نے کبھی بد اخلاقی نہیں کی تھی, آپ نے کبھی کسی کو بدتمیزی سے جواب نہیں دیا تھا, آپ نے کبھی سخت زبان استعمال نہیں کی تھی. اس کے باوجود انہیں یہ بھی برداشت نہیں تھا آپ یا آپ کے ساتھی کہیں پہ اپنے ایک اللہ کی عبادت بھی کر لیں, حتیٰ کہ بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. یہ اتنا جو ان کا جور, ان کا سختی بڑھی کہ انہیں ارقم بن ارقم کے گھر میں پناہ لینی پڑی. یہ ایک بڑا گھر تھا کہ وہاں آپ چھپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے, اور لوگوں کے سامنے جب دعوت کوئی پیش کرنی ہوتی تو آپ وہاں بات بتلاتے. معاملہ اسی طرح چلتا رہا, یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا. نبوت کے 4تھے سال میں مسلمانوں میں کچھ لوگ ہجرت کر کے, جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی تھی اور سیدنا عثمان بھی تھے, ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. یعنی ان کے لیے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا. علی ھذا القیاس جب یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا آگے بڑھا,
نبوت کے 6 سال میں جب یہ معاملہ پہنچا تو اس وقت ظلم و ستم اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گلے میں عتبہ نے ایک کپڑا ڈال کے اتنی زور سے بل دیا کہ آپ کی ایسے تھی جیسے کہ آنکھیں باہر آ جائیں گی. سیدنا ابو بکر کو پتا چلا تو بھاگتے ہوئے آئے, روتے ہوئے کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, اور اس کا جرم کیا ہے؟ اور جا کے اسے دھکا دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور سیدنا ابو بکر کو انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دی. یہ معاملے اسی طرح چلتے رہے. تو ایک دن ابو جہل نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم نے بڑا صبر کر لیا ہے, روزانہ بدتمیزی بھی کرتے, زبان سے بکواس کرتے, جو من میں آتا ہے کرتے, اس کے باوجود کہتے ہیں ہم نے بڑا صبر کر لیا ہے. جس طرح آج بھی بعض جہالا اسی طرح بات کرتے ہیں, میں نے بڑا صبر کیا, اللہ زبان سے بکواس کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کیا ہے. یہی قریش مکہ کہنے لگے, ابو جہل کہنے لگا ہم نے بڑا صبر کر لیا ہے, اب میں کچھ کر کے رہوں گا. کل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حرم میں آئے تو میں ان کے گردن پہ پاؤں رکھ کے رگڑوں گا, نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ اس بدتمیز نے پھر اس دن کیا کیا کہ کوہ صفا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے. اس نے وہاں انتہائی بیہودہ باتیں کی جو انسان کو دہرانے پہ ہی دل نہیں چاہتا, ایسی بدتمیزی کی. پھر آپ جب حرم میں آئے نماز پڑھنے لگے تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے مارا, آپ کا سر مبارک پھٹ گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. آپ پھر بھی برداشت کر کے چلے گئے. عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جس کی ایک لونڈی وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. اسی اثنا میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب, یہ رسول اللہ کے چچا بھی تھے, آپ کے دودھ بھائی بھی تھے, اور نبوت سے قبل آپ سے دوستی بھی بڑی تھی. وہ گزرے تو اس لونڈی نے کہا حمزہ آپ کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ساری بات بتلائی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. سیدنا حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں کمان تھی لوہے کی. وہ جب سنا تو بڑے ہی مشتعل ہوئے اور اپنی کمان لے کے جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حتیم کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. جاتے ہی کہا, ایک لفظ بول کے جو عربی زبان میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بولا جاتا ہے, لفظ بول کے کہنے لگے او فلاں کے بیٹے, تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے, اور ساتھ ہی اپنی جو کمان ہے مار کے سر پھاڑ دیا. اللہ اکبر. بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ اور بنو ہاشم حمزہ کا قبیلہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے. ابو جہل کہنے لگا بھائی تم میرے لیے مت لڑو, میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا تھا. تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عصبیت میں ہی کہہ گئے پھر میں تمہارے سامنے پہ اعلان کرتا ہوں میں بھی اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کرتا ہوں. پہلے تو یہ قبائلی حمیت کی وجہ سے ہوا, لیکن اللہ نے پھر ان کا دل موڑ دیا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تقویت کا سبب بن گیا. اسی دوران جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے, یہ نبوت کے 6 سال ذی الحج میں یہ سارا کچھ ہوا. اسی اثنا میں ایک دن رسول اللہ نے دعا مانگی, جمعرات کا دن تھا. آپ دعا کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ, اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام کو عزت دے,
دو شخصوں میں سے ایک کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے، اور دونوں کا نام لیا، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، عمر بن خطاب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور یہ مکے کے خوبصورت طاقتور جوانوں میں جوان تھے، اور کئی لوگ ان سے خوفزدہ ہوتے تھے، یعنی اللہ نے اتنی قوت و طاقت دی تھی۔ اے اللہ، تو اپنے دین کو عزت بخش دو بندوں میں سے ایک کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ اب یہ معاملہ ہے جمعرات کا۔ تیسرے دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے والے دن کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ حضرت عمر اس سے 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں آج نعوذ باللہ اس ارادے کے ساتھ یہ نعرہ لگا کے چلے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ تلوار نکالی، سب لوگ خوف زدہ، اور ہر بندے کو توقع تھی کہ یہ جس ارادے کے لیے نکلتے ہیں پورا کر کے واپس آتے ہیں، آج یہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے پوچھا عمر کدھر کا خیال ہے؟ عمر کہنے لگے آج مکے میں جو معاملہ بنا ہوا ہے آج میں یہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگے نعوذ باللہ نبی کریم کا نام لے کے میں انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ ان کو قتل بعد میں کرنا، اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب ادھر جانے کے بجائے اپنے گھر چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ ایک کاغذ پہ سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی اور وہ انہیں پڑھا رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچے تو انہوں نے آواز سن لی، لیکن خباب بن ارت نے جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو فوراً چھپ گئے، اور یہ اندر داخل ہوتے ہی اپنے بہنوئی سعید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سعید بن زید ان پہ پل پڑے، خوب مارا، خون نکال دیا۔ بہن آگے بڑھی اور کہا عمر اگر سعید کا دین تیرے دین سے بہتر ہو تو پھر۔ حضرت عمر ایک دفعہ تو ٹھہکے، کہنے لگے کہ میری بہن تو کبھی میری سامنے آنکھ نہیں اٹھائی تھی، یہ کیا؟ انہوں نے پلٹ کے زور سے تھپڑ مارا، بہن گر گئی، اور جب وہ گری اس کے چہرے سے خون نکلا تو کہنے لگی عمر پھر سن لو لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حضرت عمر کو اتنا سخت چرکا لگا، کہنے لگے کہ یعنی بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کے برداشت نہ ہوا کہ میں اتنا غیرت مند آدمی اور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی بہن کو تھپڑ مار دیا ہے۔ آپ ایک دفعہ ٹھہک گئے، چونکہ اللہ نے حالات بنانے تھے ایسے بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بہن جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے نفرت سے کہا تم ایک پلید انسان ہو، جب تک پاکیزگی اختیار نہیں کرو گے تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے غسل کیا، آپ کے سامنے، چونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مکے کے اندر اس وقت صرف 18 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے اور کسی کو نہیں آتا تھا لکھنا، ان میں ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں یہ دیا گیا، یہ پڑھنا شروع ہوئے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكری. کہنے لگے بس مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا آپ اپنی تلوار کو حمائل میں ڈالیں. تلوار کو ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، ان کے پاس تشریف لگے. لوگوں نے دیکھا تو ڈر گئے. نبی کریم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں. حضرت حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے. اگر تو عمر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں اہلاً و سہلاً کہیں گے، اگر بری نیت سے آئیں گے تو یا وہ نہیں یا حمزہ نہیں ہے. یہ مددگار تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کو پکڑ کے کہا عمر کیا کب وقت آئے گا جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے؟ آپ نے کہا آ گیا ہے وہ وقت، میں کلمے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا. مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ پورے مکے کی وادی گونج اٹھی. میرے عزیز بھائیوں، ابھی ایک دن نہیں گزرا تھا، سیدنا عمر آپ نے دیکھا کہ مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پہ ہوں. کہا اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر ہم چھپ کے کیوں؟ ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. آپ نے فرمایا کہ معاملہ کیا سوچا ہے؟ آپ نے کہا میں اور حمزہ ہم آگے چلتے ہیں. تلواریں نکالی، پیچھے سارے مسلمانوں کی لائنیں بنی. بیت اللہ میں جا کے پہلی دفعہ مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی. یہ اسلام کے مددگار تھے. اللہ کے نبی نے ہر شخص اسلام کو سوچ کے، اسلام کو سمجھ کے دین میں داخل ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جسے رسول اللہ نے مانگ کے لیا تھا اور یہ بات کہی تھی اللہ اسلام کو عزت بخش دونوں میں سے ایک سے. کس سے؟ جس سے تو محبت کرتا ہے. اور اللہ نے کس سے محبت کی؟ ان کا نام عمر بن خطاب تھا. میرے عزیز بھائیوں، بعد میں آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ساتھی، ایک جن کا نام ابو بکر تھا، ایک جن کا نام عمر بن خطاب تھا، انہوں نے اتنا اعتماد دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ میں عرض کروں، قرآن کے اندر دو آیتیں ایسی ہیں. ایک آیت سورۃ حجرات کی آخری آیت کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، جب بھی دیکھے گا رکوع میں اور سجدوں میں دیکھے گا. اور تراہم فی وجوہہم سیماہم فی وجوہ، تراہم، اللہ اکبر،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی دیکھتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو دیکھے گا ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں، تاریخ کی کوئی کتاب، جو لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں ان کی کتابوں کو اٹھا لو، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے یہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، آپ کی ہر بات میں آپ کا ساتھ دیا، دن ہو یا رات، مال ہو یا جان، ہمیشہ اپنے نبی پہ وار کر کے رہے. اور دوسرا مقام اللہ رب العزت نے کہا، اللہ نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مثالیں پہلی کتابوں میں بیان کی تھی. اور دوسرا مقام سورۃ اعراف ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آیت نمبر 156. الذین، سورۃ اعراف 9واں پارہ، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو تابع دار بنے، الرسول، اس رسول کے، النبی، جو نبی بھی تھے، الامی، ان پڑھ تھے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی باتیں تم انجیل اور تورات میں پڑھتے تھے. یامرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے تھے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، انہیں حلال چیزیں، طیب چیزوں کو حلال بتاتے تھے اور بری چیزوں کو حرام. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان سے سارے بوجھ اتار دیے کفر کے. فَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَزَّرُوا، مددگار بنے، وَنَصَرُوا، جنہوں نے مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کی اس نور کی جو اللہ نے اس نبی پہ نازل کیا تھا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، اللہ کہتے ہیں یہی تو فلاح پانے والے ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں نے، یعنی خصوصاً سیدنا شیخین سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر، بلکہ ایک مرتبہ نہیں، بارہا مرتبہ ایسے واقعات ہوئے. ایک مرتبہ آپ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرنے لگے. آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، ایک دن وہ اپنے کسی کام پہ جانے لگا تو اس نے سواری کے لیے اپنی دودھ دینے والی گائے کو لے لیا، وہ اس پہ سوار ہو کے چل پڑا. اللہ نے ایک معجزاتی طور پہ اس گائے کو بولنے کی قوت دی. اس نے کہا، بھائی اللہ کے بندے، مجھ پہ سواری مت کر، میں دودھ دینے والا جانور ہوں، تو میرے اس طرح فائدہ اٹھا، مجھ پہ سواری نہ کر، میں اس لائق نہیں ہوں. صحابہ متعجب ہو کے دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. حالانکہ وہ وہاں، صحابی کہتے ہیں وہاں موجود ہی نہیں تھے. آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں. بلکہ ایسا ہوا بھی، جب آپ کو معراج اللہ نے کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش آئے، آپ نے انہیں معراج کا سارا واقعہ بیان فرمایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ مذاق اڑانے لگے، لو جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی اثناء میں آپ بات کر کے چلے گئے. سیدنا ابو بکر آئے، وہ پہلے پوچھنے لگے، بھائی ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگے، پھر وہ کہتے ہیں میں آج رات ہو کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بالکل سچ کہا انہوں نے، اگر انہوں نے کہا تو بالکل سچ کہا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ نہیں سوچا یہ مجھے کیا کہیں گے. پہلی جو بات تھی وہ ایک عام انسان کے لیے تھی، یہ صاحب نبوت کی بات تھی، اور ان کا مددگار اللہ ہے. اللہ جو چاہے ایک لمحے میں کر سکتا ہے. جس طرح سورۃ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے
کہ وہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن کو کہا کتنی مدت میں لاؤ گے؟ کہنے لگے یہ مجلس جو تمہاری لگی ہوئی ہے یہ برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا پہلے چاہیے۔ قال انما اوتیتہ علی علم انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک۔ ایک صاحب علم جو تھا وہاں، بس کہتے ہیں ان کا وزیر تھا، بس کہتے ہیں نہیں سیدنا سلیمان خود تھے، کہ انہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر وہاں لے آئے۔ اب صنعاء جو ہے، حضرت سلیمان فلسطین میں تھے، صنعاء یمن میں ہے، اور یہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ معجزات کرتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ سیدنا صدیق نے فوراً کہا اگر رسول اللہ نے فرمایا تو سچ کہا، یہ اسی وجہ سے اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا کہ یہ سب سے سچا انسان ہے۔ تو ان پہ اللہ کے نبی اتنا اعتماد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا فلاں کام ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی آج نہیں ہے، کل آنا، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، یعنی اس نے مدد کے لیے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا کل آنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ذرا عجیب سی طبیعت کے، وہ بھی ایسی ہی خاتون تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے تو پھر نو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا، حالانکہ ابو بکر نہیں تھے۔ جاتے جاتے پھر پلٹ آئی، کہنے لگی اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو؟ آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا۔ پھر پلٹی، کہنے لگے اگر عمر بھی نہ ہوئے تو؟ آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ پھر نہ جان چھوڑی، کہنے لگی اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا پھر تم بھی مر جانا۔ یعنی یہ ایسے پاک باز اور مقدس لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا ان پہ۔ آج ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں؟ قرآن سارا بھرا ہوا ہے ان سے، ان کے ایمان سے۔ اللہ رب العزت ان کی تابعداری کرنے والوں کو کامیاب قرار دیتے ہیں، ہم ان کے ایمان پہ گفتگو کریں؟ العیاذ باللہ، ہم ان کے متعلق کہیں کہ وہ ناانصافی کرتے تھے، کہ جب کہ پوری اللہ کی خلق جو مسلمان بھی نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی عدل کی بات کرے گی تو وہ عدل فاروقی کو سب سے بلند مقام عطا ہوگا۔ جو عدل سیدنا فاروق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے عادل آئے، لیکن سیدنا عمر کی جوتی کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر بھی کوئی نہیں بن سکا۔ بڑے بڑے غنی آئے، سیدنا عثمان کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے مددگار آئے، سیدنا ابو بکر جیسا مددگار رسول اللہ کا کوئی نہیں بن سکا۔ یہ وہ پاک باز لوگ تھے۔ آج ان پہ اعتراض تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ بتدریج۔ یہ پہلی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام کے اولین مددگار یہ لوگ تھے، جنہوں نے صرف سختی کے حالات میں، آسانی کے حالات میں، جنگوں کے اندر اور آسانیوں کے اندر کوئی بھی زندگی کا ایسا موقع نہیں تھا جب یہ رسول اللہ سے الگ نظر آئے ہوں۔ ان لوگوں میں سے کسی نے رسول اللہ کی بات پہ کبھی اعتراض کیا ہو ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے عزیز بھائیوں، شیعہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ وہ لوگ
جنہوں نے اسلام میں سبقت کی. اب یہ انڈرسٹوڈ بات سامنے آ گئی، سبقت کرنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا؟ کنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی؟ کون رسول اللہ کے ساتھی بنے؟ اور کن پہ رسول اللہ نے پوری زندگی اعتماد کیا؟ اور دیکھیں، آخری بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں جب بیمار ہوئے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، عشاء کا وقت ہوا تو آپ غشی میں چلے گئے. جب غشی ہوش آیا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر تھا، آپ کی طرف دیکھ رہی تھی. آنکھیں کھلی تو آنکھیں کھولتے ہی کہنے لگی، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ. اٹھایا. آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ. آپ کو وضو کروایا گیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو دوبارہ گر کے بے ہوش ہو گئے، کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے. جب دوبارہ ہوش آئی تو پھر کہا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. 4 مرتبہ اسی طرح ہوا. جب چوتھی مرتبہ ہوش میں آئے تو سمجھا کہ میرے لیے اب اٹھنا محال ہے. کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے کہ لوگ اللہ کی عبادت سے پیچھے نہ رہ جائیں. ہماری ماں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بابا، میرے باپ جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے وہ پڑھ نہیں سکیں گے کچھ بھی. آپ عمر کو کہہ دو. آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. جب پھر اصرار کیا، اپنے ساتھ سیدہ حفصہ کو ملا کے عرض کیا، اللہ کے رسول عمر کو کہہ دو. آپ نے فرمایا، میرے ساتھ یوسف والیاں نہ بنو، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جہاں سیدنا ابو بکر ہوں وہاں امت کا کوئی شخص بھی امام نہیں بن سکتا. آج اس ابو بکر پہ اعتراض، اس کے متعلق ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ابو بکر کے قدموں میں جگہ مل جائے، مجھے سیدنا عمر کے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں اپنے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تصور کروں گا. ان سے بہتر کون ہے کائنات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے. اللہ ہمیں ان کا ساتھی بننا نصیب فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں، اب اگلی بات یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو جس بات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، جو وہ خلافت کی منتقلی رسول اللہ سے ابو بکر کے پاس کیسے آئی، حضرت ابو بکر سے عمر کے پاس کیسے آئی، کیا واقعتاً انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کے فرامین اور تاریخ کی روشنی میں وہ عرض کروں گا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کم از کم یہ ہونا چاہیے، ہمیں اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہی وہ پاک باز لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں. ان کے متعلق کوئی بھی غلط سوچ بھی رکھنا بہت بڑا کفر ہے. اللہ اس کفر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات محترم، یہ ہجرت کا 16واں سال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا. انہوں نے بتلایا کہ یمن جو ہے وہاں پہ تاریخ متعین ہے، لیکن ہم مسلمان جب بھی کوئی بات لکھتے ہیں ہمارے پاس تاریخ نہیں ہوتی. ہمیں بھی ایک تاریخ کو متعین کرنا چاہیے. اس وقت یونانی سال چلتا تھا، بکرمی سال چلتا تھا.
اور اسی طرح یہ ایرانی جو تھے ان کا نوشیرواں کی وجہ سے ان کا سال چلتا تھا، اور اسی طرح عیسائیوں میں شمسی سال چلتا تھا جو آج 2016 ہے۔ تو کہا ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم کو خطوط لکھتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں تو تاریخ کا تعین ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو مہینے ہیں ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے جس دن زمین و آسمان بنائے تھے اسی وقت مہینوں کا تعین 12 کیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور اس میں منها 4 حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نیا نہیں بنا تھا، مہینے موجود تھے، لیکن سال کہاں سے شروع ہو، کیسے شروع ہو، یہ ابھی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یعنی محرم بھی تھا، سفر بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یہ سارے تھے، لیکن یہ تعین نہیں تھا کہ سال کہاں سے شروع کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیش ہوا، تو اس وقت آپ نے صحابہ کی مجلس منعقد کی جو کبار صحابہ تھے، اور انہیں بلا کے کہا کہ یہ مشورہ آیا ہے، مشورہ معقول ہے، ہم بھی اسلامی کیلنڈر بنائیں، اور اس کا آغاز کیسے کریں۔ کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں، کچھ نے کہا وفات سے کریں۔ اکثر صحابہ ایسے تھے وہ کہنے لگے کہ اسلام کو عروج جو ملا، آغاز عروج کا ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا، تو جو ہجرت جس وقت ہوئی تھی اس مہینے کو جب رسول اللہ مدینے پہنچے اور آپ نے ایک مملکت کا آغاز کیا تھا، وہاں سے کیلنڈر کو شروع کیا جائے، اور وہ محرم میں ہوا تھا۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کو محرم سے شروع کیا گیا، لیکن اس کی حرمت جو ہے یہ جب زمین و آسمان بنا تھا اس وقت سے ہے۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا دین قیم ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پے ہیں، اور ایک مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے اور جمادی الاخری کے بعد آتا ہے۔ یہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ یہ کیوں حرمت والے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ذی القعدہ اور ذی الحج یہ حج کے سفر کے لیے آتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں محرم تک واپس۔ ابھی دیکھیں آپ حجاج آ رہے ہیں، جہاز کا زمانہ ہونے کے باوجود محرم تک ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو شروع ہوتی ہیں فلائٹس، اور محرم کے آخر تک جاری رہتی ہیں، 20 محرم تک تقریباً واپس آتی ہیں۔ تو یہ حج کے لیے ایک جو ہے محفوظ رستہ دینا اللہ کا مقصود تھا۔ اسی طرح رجب کے اندر لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اس وقت بھی محفوظ رستہ دینا مقصود تھا کہ اس میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اس میں قتل و غارت گری نہیں، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ اس لیے حرمت والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے محرم میں روزے رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے محرم کے روزے چھوڑ دیے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں گئے تو آپ نے دیکھا یہود جو ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے فرعون کو، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی خوشی کا روزہ رکھیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو لوگوں نے ایک چیز کا احساس دلایا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی خالف الیہود والنصارى،
یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کرو، عبادات ہو یا کچھ بھی۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اور ان کا روزہ یہ مکس ہو گیا ہے، مماثلت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم جو ہے یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، عربی میں عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں، جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ اسے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس روزے کے لیے ہماری نیت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ کی تھی۔ ہم الگ سے کوئی نیت کریں گے تو وہ ہماری عبادت نہیں، ہماری اپنی مرضی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ 10 نہیں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 9 کے ساتھ دوسرا رکھوں گا۔ اب اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں صرف 9 کا رکھنا چاہیے کیونکہ لفظ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9 کا بھی رکھوں گا، بلکہ یوم التاسعہ 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ اگر ایک رکھنا ہے تو پھر صرف 9 کا رکھیں۔ تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ تو لازمی رکھیں، اس کے ساتھ دوسرا ملا لیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، وہ 2 رکھنا چاہیں تو پھر 9 اور 10 کا رکھ لیں۔ اس طرح محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ خوشی کا روزہ ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے آج ہمارے تصورات کا، یاد رکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح ہماری خوشیوں کے معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، غمی کے معاملے میں بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فطرت ہے جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اگر انسان جوانی میں بھی مر جائے، اچانک موت مر جائے، اسلام اس کے عزیز و اقارب کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ 3 دن سے زائد اس کا سوگ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی شہادت کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کے ان کو ان کی شہادت کی اطلاع دی، پھر واپس گھر آئے اور آ کے اپنے گھر والوں کو کہنے لگے اے نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں تم ان کا کھانا پکاؤ۔ آج جن کا مر جائے مولوی کہتا ہے ہمارا کھانا پکاؤ۔ نبی کریم نے کہا کہ نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، ان کا کھانا پکاؤ۔ جب 3 دن ہوئے، تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کے گئے اور وہاں جا کے حضرت جعفر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے کہا چچا آپ محمد کو اپنی کفالت میں لے لیں، میں عبداللہ کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں، اب یہ یتیم ہماری کفالت میں پلیں گے۔ پھر آپ نے جو گھر میں خواتین و مرد بیٹھے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، آپ نے فرمایا اب میرے بھائی کے گھر سے چلے جاؤ، آج کے بعد کوئی تعزیت کے لیے میرے بھائی کے گھر میں نہ آئے سوائے بیوی کے۔ اس کو اس کی تعزیت یا اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اور کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سگے بھائی فوت ہو گئے۔ تیسرے دن انہوں نے میک اپ کر لیا۔ کچھ نے کہا دیکھیں بھائی فوت ہوا ہے میک اپ کر لیا، کہنے لگی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ بتاؤں کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کی پابند ہوں۔ آپ نے 3 دن سوگ کہا ہے اور اس کے بعد ختم۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا،
انہوں نے بھی تیسرے دن ایسا ہی کیا، اور ان پہ بھی بعض خواتین نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میرا ایمان نہیں مرا، یہ میرے نبی کا حکم ہے جو میں پورا کر رہی ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، موتوں میں شہادت کی موت اللہ کے نزدیک سب سے بہترین موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا کی تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یعنی آپ کو شہادت کی بھی تمنا تھی، اور اچھے لوگ ہمیشہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ شہداء پہ ماتم کرو، ان کا سوگ کرو، اور کرو بھی کب؟ 1400 سال کے بعد۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ، جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، احد میں شہید ہوئے، مسلح کر دیا گیا، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اگر مجھے اپنی پھپھیوں کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو دفناتا نہ، ان کو جنگلی درندے پرندے نوچ کے کھا جاتے، کل قیامت کے دن اللہ ان پرندوں سے کہتا میرے حمزہ کی لاش واپس کرو۔ یہ ہے شہادت، اور اسی لیے رسول اللہ نے سید الشہداء، جتنے شہداء ہیں ان کی سرداری کا تمغہ نبی کریم کے چچا کو عطا کیا ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور کا نام لے کے کہے کہ فلاں سید الشہداء ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے سید الشہداء کا خطاب سیدنا حمزہ کو دیا تھا، اور سیدنا حسین کو سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار کہا تھا، شہداء کا سردار آپ کو نہیں کہا تھا۔ اس لیے یہ باتیں بظاہر چھوٹی ہیں، لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں۔ جو سیدنا حسین سے پیار نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو سیدنا حسین کا نام لے کے آپ کے نانا کو جھٹلائے گا اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی شوق کا مہینہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر کو اللہ نے شہادت دی ہے، ہماری صرف یہ دعا ہونی چاہیے اللہ قبول فرمائے، اور الحمدللہ اللہ نے قبول کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ، تابعین، جنہوں نے اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کو کٹوایا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچے مقام کے، بلکہ اللہ نے اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی۔ لوگوں جو اللہ کے رستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ فرحین، تم اتنے خوش نہیں ہو، وہ تم سے دگنا خوش ہیں، بما آتاهم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم سے دگنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کو پیٹتے رہیں، العیاذ باللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے کسی غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، الہدا انٹرنیشنل یہ ایک ادارہ ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی چلا رہی ہیں، اللہ ان دونوں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دین کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ یہ گجرانوالہ میں ایک مرکز بنا رہی ہیں، یہاں پہ گفٹ یونیورسٹی کے بالکل بیک پہ انہوں نے جگہ لی ہے، تقریباً 4 کنال 8 مرلے، جس کی ٹوٹل قیمت ہے 3 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ دے چکے ہیں، بقایا رقم 130 روپے دینی ہے انہوں نے۔ تو یہ آج آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، آپ اس ادارے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں،
اللہ آپ کے مال، آپ کی عزت، آپ کے معاملات میں برکت نازل فرمائے۔ جو بھائی سمجھیں گے وہ بے شک وہاں جا کے کر سکتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں نہیں تو وہاں بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خواتین کے لیے اعلان ہے۔ آج اس موضوع پر نگہت ہاشمی صاحبہ لیکچر دیں گی، تمام خواتین سے شرکت کی اپیل ہے۔ فتنے اور علامات قیامت، ٹائم ہے 3 بجے سے 5 بجے تک، 356 ماڈل ٹاؤن، یہاں پہ ایک کوٹھی ہے بڑے روڈ پہ جو شیش محل کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ تشریف لا رہی ہیں بہنیں، وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، دعا کرے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما۔ اے مالک الملک سب مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے مالک الملک ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دیکھیں جب بھی ہم کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں لفظ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی بہنیں جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ ڈالنا، یعنی جو فوت ہو گئے وہ اللہ کے ہاں پیش ہو گئے، وہ اپنا معاملہ دیکھیں۔ جنت اور جہنم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت میں بھیج دیں یا جہنم میں بھیجیں، یہ ہمارے ہاتھ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، ہم سے پوچھ کے بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ کو ہم سے زیادہ بہتر علم ہے کس کا کیا عمل تھا، اور انشاءاللہ جو چلا گیا ہے وہ اپنا معاملہ بھگت رہا ہے، اور ہمیں بھی جا کے اپنے معاملات کو ایک دن بھگتنا ہے۔ ہم بھی جو اچھا یا برا کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنے معاملات کو بھگتنا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، خصوصاً دین کے معاملے میں اللہ ہمیں کسی شر میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، واعزنا ولا تذلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر المظلومین فی کشمیر، اللہم انصر المظلومین فی کشمیر، اللہم انصر المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر المظلومین فی سوریہ، اللہم انصر المظلومین فی کل مکان، اللہم اہلک الحنود والیہود، اللہم اہلک الحنود والیہود، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی